نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہو، اسلام ملا ہو، قرآن ملا ہو، اس نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا جو شخص کہتا ہو، تم اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کر دیکھو کیا ایسا شخص کبھی بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں، کوئی شخص جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے، وہ کبھی مسلمان تمہارے دل کا مفتی کیا فتویٰ دیتا ہے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سبھی کی بارگاہوں میں ادب کے ساتھ میں عریضہ پیش کروں گا، کوئی بات اگر میری سمجھ میں نہ آئے فوراً پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیں گے، میں انشاءاللہ العزیز اسے آسان لب و لہجے میں اور جس قدر بنگالی زبان مجھے آتی ہے بنگلہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے اور اگر سمجھ میں آ جائے تو قبول کریں، اللہ کے دربار میں عمل کرنے کی توفیق چاہیں، اللہ کے دربار سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر نیک بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں امام اوزاعی کے اس فرمان سے، فرماتے ہیں من سکت عن الحق فہو شیطان اخرس، جس شخص نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، جو شخص جسے حق بات بولنے کی طاقت ہو، قوت ہو، پاور ہو، پھر بھی وہ حق بات نہ بول کر خاموش ہو جائے، ایسے شخص کے لیے امام اوزاعی فرماتے فَهُوَ شَيْطَانٌ اخرس، جس کا معنی آپ یوں کر سکتے ہیں اپنی زبان میں جار ہاتے طاقت سے جے سوتو کو تھا بولتے پارے تاؤ جدی او سوتو کو تھا نہ بولے خاموش ہوئے تھا کہ چپ کرے تھا کہ، تاکہ امام اوزاعی بولسن فہو شیطان اخرس سے بوبا شیطان سے، جسے بولنے کی طاقت ہو، حق بولنے کی قوت ہو اور وہ حق بات چھپا کر رکھے نہ کہے، فہو شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے۔ اور میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا تو مجھے بنگلہ میں گونگا کا ترجمہ دکھا بوبا اور شبدہین، اور بھی ایک نرباہا ایسا کچھ لفظ آیا تھا، یعنی جس کے پاس بولی نہ ہو، جس کی زبان میں گفتگو نہ ہو، جو بول نہ سکتا ہو، اس کو بوبا اور گوگا اور شبدہین اور گونگا کہا جاتا ہے۔ اب سچ بات کے تعلق سے الگ الگ موقع پر ان حق بات کو بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر سوچا تھا کہ شاید مجھے ایسا موضوع پر کبھی بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے بیلا کوبا ٹاؤن کی مسجد آپ لوگوں کو نہیں بلکہ مسجد پر لگے گنبد رضا کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھ کر یہاں آنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور نہ میں نے تنخواہ کو سوچ کر میں نے یہاں کی جگہ کو قبول کی، میں نے صرف اور صرف مسجد پہ لگے مینار اور گنبد کو دیکھا کہ اس گنبد کو نسبت میرے رضا سے حاصل ہے، لہذا میں نے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ کر کہا لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کی مسجد میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ صرف اس وجہ سے آیا تھا۔ 2-4 مہینے گزر گئے، تقریباً 9-10 جمعہ گزر گیا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ ضرورت پیش آئے گی، لیکن ضرورت پیش آئی، حق بات کہنا اب پڑے گا، لہذا کہہ کر اپنی گفتگو آج کے جمعہ ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قدریہ فرقے کے بارے میں ارشاد فرمایا، المجوس فی ہذہ الامہ۔ قدریہ کون ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان کے اندر جو اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔
کیا کیا ارشاد فرمایا آگے میں پیش کروں گا، بس پہلے عرض کر دوں کہ قدریہ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ کون؟ قدریہ۔ اور قدریہ کون ہے؟ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، صرف ایک فرق ان میں اور مسلمانوں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قدریہ کا ذہن یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے، یعنی امرا جے کاج کوری کھاوا ہے نا، کوئی بھی کام لے لیجئے، کھانے سے پینے سے لے کے اٹھنے بیٹھنے جو کچھ بھی ہو، ان سب کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت نہیں ہے، یعنی بندہ اپنے کام کرنے پر خود مختار ہے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے بندہ کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ آدمی سوچتا میں کرنا ہے تو کر لیتا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے جیسا لکھ دیا ہے ویسا ہم کرتے ہیں، اور جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے پہلے اسے لکھ دیا۔ মানে আমরা দুনিয়াতে এসে কি করতাম এই কথাগুলা এই কাজগুলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগে থেকে জানে, তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তাকদীরে ওই কথাটা ওই কাজটা লিখে দিয়েছে, যে কাজ আমরা করি, যে কথা আমরা বলি। और कदरिया का कहना क्या है, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत नहीं है, बस बंदे को जो मन किया वो कर लेता है, जिससे उसको करने का मन नहीं किया बंदा वो नहीं करता है। सिर्फ ये बात कदरिया मजहब के अंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन मरजू फला तुआदुहुम, अगर इन लोगों में से कोई शख्स मरदा यमरुदु, इसका माना होता है बीमार होना, अगर कोई बीमार हो गया, उनमें से कोई जुदी असुस्थ हो गेलो, फला तुआदुहुम, तुम उनकी इयादत के लिए मत जाओ। इयादत यानी उसकी बीमार पुरसी के लिए मत जाओ, तुम उनकी खैरियत तलबी के लिए मत जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदरिया के ताल्लुक से फरमाया। फिर आगे इरशाद फरमाता, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते व इन मातु फला तशहदूहुम, माता यमूतु मौतन फहुवा माइत, जिसका माना होता है मर जाना। व इन मातु, अगर उनमें से कोई शख्स मर जाए, फला तशहदूहुम, तुम उनके यहां हाजिर मत होना। हाजिर मत होना का क्या मतलब? हाजिर मत होना का क्या मतलब? किसी के यहाँ मय्यत होती है तो खाने के लिए जाते हैं क्या? केउ যদি কারো যদি মৃত্যু হয়ে যায়, কেউ যদি মরে যায়, কি করতে যাবেন? খাইতে যাবেন ওর বাড়িতে? বিয়ে বাড়ি না মতের বাড়ি, ওই বাড়িতে না যাওয়া বলেছেন। কেন? जिसका मतलब होता है वहां जाकर उसके कफन दफन जनाजे इन सारे कामों में शिरकत मत करो। हाजिर मत हो, मत जाओ का मतलब न उनकी नमाजे जनाजा पढ़ो, न उनके कफन में हिस्सा लो, और न ही उन्हें दफन करो। व इन लकीतुमुहुम, और अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो भी खुद को मुसलमान कहते हैं, तुम्हारे ही बस्ती में रहते हैं, तुम्हारे ही साथ उनका उठना बैठना है, তোমার সাথেই থাকে। ওয়াইন লাকিতুমুহুম, যখন একসাথে থাকে কোনদিন মুলাকাতও হইতে পারে, হবে কি না? मुलाकात होगी कि ना? एक जगह जब 10 फिरके के लोग रहते हो तो मुलाकात हो ही सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते वइन लकीतुमुहुम, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए, फला तुसल्लिमू अलैहिम, ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो तुम उन्हें कभी सलाम मत करना। वला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम, उनकी मजलिसों में मत जाना, मजलिसों में मत जाना, उनके साथ मत बैठना। वला तुशारिबुहुम, उनके साथ पानी भी मत पीना। वला तुआकिलुहुम, उनके साथ
کھانا بھی مت کھانا، اور سب سے اہم موضوع اور محل استشہاد، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس بات کو ذہن میں گاٹھ باندھ کر رکھ لینا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ ان کی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کا نکاح کرانا، نہ اپنے بیٹوں کا ان کی بیٹیوں سے نکاح کرانا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نکاح کرانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ آج جن جن چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کا حل بیان فرما دیا ہے کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، نہ ان سے شادیاں کر سکتے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، نہ ان کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، نہ ان کی محفلوں میں جا کر کھا سکتے، نہ ان سے ملاقات کر کے سلام کر سکتے، نہ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سخت حکم اس شخص کے لیے ہے جو خود کو مسلمان کہہ کر صرف ایک عقیدہ، ایک خیال مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہو، مذہب اسلام کے خلاف رکھتا ہو، اور کاموں میں اللہ کی حکمت کا انکار کرتا ہو، اس کے ساتھ اس قدر سختی کا برتاؤ کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہو، تو بتاؤ مسلمانوں، وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ، میں نہیں سوچتا تھا کہ جمعہ کی گفتگو میں اتنی گندی بات مجھے اپنی زبان سے نکالنی پڑے گی، لیکن ان ناہنجاروں کی وجہ سے آج ہمیں نکالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو، یہ ایمان رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ معاذ اللہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ایک مسلمان کی زبان سے اتنی خراب بات اور کیا ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان کا جسم سڑ گیا، معاذ اللہ۔ اگر ایسا قول جو شخص کہتا ہو اور کرتا ہو، اس شخص کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، آپ خود اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے کر دیکھو۔ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ تم ان کے ساتھ مت اٹھنا، مت بیٹھنا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہو، اسلام ملا ہو، قرآن ملا ہو، اس نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا جو شخص کہتا ہو، تم اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کر دیکھو کیا ایسا شخص کبھی بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں، کوئی شخص جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے، وہ کبھی مسلمان؟ تمہارے دل کا مفتی کیا فتویٰ دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب مسلمان نہیں ہو سکتا تو تم اپنی بیٹیوں کو ایک غیر مسلم کے یہاں دینا گوارا کرتے ہو؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ مولوی بد مذہب غیر سنی باطل فرقوں کے بچوں سے سنی بچیوں کا نکاح کراتا ہو۔ میں نہیں سوچا تھا کہ مجھے بولنا پڑے گا، لیکن بول کر گزروں گا۔ کتابوں کی عبارت ہے، کتابوں کی بات ہے، اپنی طرف سے ہوتا تو میں سمجھتا کہ غلط کر رہا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ مولوی نہیں ہے بلکہ زنا کا دلال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زنا کا دلال ہے، حرام کام کرانے والا ہے۔
کیونکہ ایک شخص جو مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جاتا ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے، ارتداد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور مرتد کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے، چاہے جائے کہ سنی لڑکیاں اس کے لیے حلال ہو۔ لہذا جو مولوی اس سے نکاح کرائے وہ مولوی نہیں بلکہ دلال ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر اپنی بچیوں کو زنا جیسی مہلک بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو سنی لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ۔ میں نے ایک میلاد میں کہا تھا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 باتوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اور ان 4 باتوں میں سے ایک بات کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس بات کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرو۔ کس بات کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دنیا والے لڑکیوں کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کی مالداری دیکھ کر، پیسہ والی ہے یا نہیں، اس کا خاندان بڑا ہے یا نہیں، یہ دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن اے میرے غلاموں، جب تمہیں نکاح کرنا ہو تو تم لڑکیوں کا پیسہ، ان کی خوبصورتی، ان کا اعلیٰ خاندان نہ دیکھنا، بلکہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم اس لڑکی کا دین دیکھنا۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو تم ان سے نکاح کر لینا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، عورت اگر دیندار ہے تو تم اس سے کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کی دینداری دیکھی جائے گی، مطلب بیٹی لانا ہے، بہو لانا ہے تو بیٹے کے لیے دیندار دیکھے، اور بیٹی کو بھیجنا ہے تو جہنم میں دھکیل دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، بیٹیوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا کرتے تھے، وہ بھی کس طرح سے جانتے ہیں؟ بیٹیوں کو کھلاتے تھے ریت میں، بالو میں، گڈھا کھود کر ہلکا سا بیٹیوں کو تھوڑا سا اندر ڈالتے تھے اور کھیلتے تھے مٹی ڈال ڈال کر۔ بچی سوچتی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، بالو اور ریت جب اوپر آتا اور گلا تک پہنچ جاتا، پھر اس بچی کو لگتا کہ یہ میرا باپ نہیں، کوئی سفاک ہے، یہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی اپنے باپ کو باپ کہہ کر پکارتی، لیکن اس بیٹی کو کیا پتا کہ یہ میرا باپ نہیں، یہ تو سفاک ہے، میرا قاتل ہے، مجھ پر ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ جس زمانے میں باپ اپنی بیٹیوں کو ریت میں دفن کر دیا کرتا تھا زندہ، اس زمانے میں میرے نبی نے فرمایا او لوگوں، بیٹیوں کو دفن کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں سے پیار کرنے کے لیے تمہیں بیٹیوں کا باپ بنایا گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو میری کلیجہ کا ٹکڑا ہے۔ بیٹوں کے لیے آپ سنی لڑکیاں لائیں گے، بیٹوں کے لیے آپ دیندار لڑکیوں کا انتخاب کریں گے، اور بیٹیوں کو جب دینا ہو تو ان جہنمیوں کے ہاتھ آپ دے کر بھیج دیں گے، ان جہنمیوں کے ساتھ بھیج دیں گے۔ میں نے کہا ہے بہت سی میلادوں میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی، جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور اس وقت تک اللہ کے دربار میں بیٹیاں دعائیں کریں گی جب تک پروردگار اس کے گنہگار باپ کو بخشش کا پروانہ عطا کر کے جنت میں داخلہ نہیں فرما دے گا۔ لہذا بیٹیاں جہنم سے آڑ بننے والی ہیں، آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے والی ہیں۔ ان بیٹیوں کو ہم اور آپ جہنمیوں کے ہاتھ دے دیں گے؟ اتنا سستا سودا، اتنی زیادہ تنگ دستی آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی، سنی لڑکیوں کی کمی اتنی ہو گئی کہ آپ بد مذہبوں کو، وہ بد مذہب جس نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، ہاں ضرور اتنا ہے کہ ہر بد مذہب کو
काफिर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ इतना भी है कि जो उनकी बदमजहबी का जानने के बावजूद इकरार करता हो, उसे अपना इमाम तस्लीम करता हो, अपना पेशवा तस्लीम करता हो, अपना मौलवी मानता हो, वो भी उसी हुक्म में आएगा। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटियां कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में आपके लिए दुआएं करे, तो फिर आप अपनी बेटियों का रिश्ता अपने अकायद के मुसलमान बच्चों से कराएं। वो भूखा 2 दिन आपकी बेटी को सुला तो देगा, लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, आपकी बेटी को कभी जहन्नम में जाता हुआ नहीं देखेगा, कभी जहन्नम में जाने नहीं देगा। उनके यहाँ आप दीजिए, दुनियावी आशाइश तो मिल सकती है, दुनिया में आराम तो दिला देगा, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है वहां आप भी गुनाहगार गर्दाने जाओगे, और आपकी बेटी तो पहले से ही आपकी वजह से फंस चुकी है। दोनों गुनाह आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जब भी आप रिश्ते का इंतखाब करें, सबसे पहले ये पूछ ले कि वो अकाईदे अहले सुन्नत का तस्दीक करता है या नहीं। अगर वो अकीदे अहले सुन्नत पर है तो आप रिश्ता कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कयामत के दिन एक शख्स का फैसला जन्नत के लिए हो चुका होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दूसरा शख्स आकर कहेगा, मौला उसके बदले मुझे जन्नत में डाल दिया जाए, और जो ये अर्ज करेगा वो जहन्नमी शख्स होगा। परवरदिगार फरमाएगा, तेरे लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है, तू गुनाहगार था और ये नेक था, इसके लिए जन्नत का फैसला हो चुका है, लिहाजा तू अपनी जगह में चले जा। जिसके लिए जो फैसला हो चुका है वो अपनी अपनी जगह में जाएगा। वो बंदा जो जहन्नमी, जिसने कहा था मौला उसके बदले मुझे जन्नत में डाला जाए, वो शख्स कहेगा, परवरदिगार ये जन्नती शख्स मेरे पड़ोस में रहता था, मेरा पड़ोसी था। जब फज्र की नमाज पढ़ने जाता तो उसने कभी मुझे फज्र की नमाज की दावत नहीं दी। जोहर में जाता, उसने जोहर के लिए मुझे कभी नहीं पुकारा। ऐ परवरदिगार, वो नेक काम तो करता था, लेकिन मुझे नेकियों की दावत उसने कभी नहीं दी। परवरदिगार फरमाएगा, क्या ये ठीक कह रहा है? वो कहेगा, हाँ वो ठीक कह रहा है। परवरदिगार फरमाएगा कि तूने नेकी की, अपने पड़ोसी को भूल गया। अच्छा ठीक है, जा। अल्लाह ताला फैसले को बदल देगा, इसकी नेकियां उसे और उसके गुनाह इसे दे देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खामोश रहकर गूंगा शैतान बन जाऊं और मुझे जहन्नम में ढकेल दिया जाए और आप जन्नत में पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि मैं भी जन्नत में जाऊं और मेरे साथ जितने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल और रसूलुल्लाह की शफाअत से सभी जन्नत में दाखिल हो जाए। मैं ये चाहता हूं। इसलिए अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आप इन बातों का जरूर एहतमाम करें। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ईमान की दौलत ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाए।